کہ آج خان صاحب سے ان کی پارٹی کے رہنماؤں نے ملاقات کی ہے جیل میں، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، آپ جا کے گورنمنٹ سے بات چیت کریں۔ جو پہلے چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، آج انہوں نے خود کہا ہے اپنے رہنماؤں کا کہ تیسرا دور جلدی شروع کریں، اور ریٹن میں جو مطالبات پیش نہیں کر رہی تھی پی ٹی آئی، یہ بھی خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ریٹن میں مطالبے بھی پیش کرو اور جا کے بیٹھو، بات چیت کرو۔ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اب، اور ان کو پہلے تو ان کا نیریٹو یہ تھا کہ جی ہم صرف مقتدر حلقوں سے بات کریں گے، صرف فوج سے بات کریں گے، فوج کے نمائندوں سے بات کریں گے، لیکن ظاہر ہے کسی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، فوج بھی اس موڈ میں نہیں ہے، آرمی چیف بھی اس موڈ میں نہیں ہے، تو جب وہاں سے ان کو کوئی لفٹ نہیں ملی تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اب نکلنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے جیل سے۔ اچھا، جیل میں یہ ڈیسپریٹ ہیں، ان کو نکلنا ہے، تو یہ اب سوچ رہے ہیں کہ جب یہ زور زبردستی سے اور دھرنے کے ذریعے اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوا، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید مذاکرات کے ذریعے یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز منوانے میں کامیاب ہو جائیں کہ عمران خان کی رہائی کا کوئی بندوبست ہو۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کریں گے بھی۔ مذاکرات کریں گے کیا؟ مذاکرات میں ہونا کیا ہے؟ یعنی یہ پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے الیکشن میں، پہلے ان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا، پھر الیکشن میں وہ ہار گئے، ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں، اقتدار میں یہ آ نہیں سکتے، تو یہ مذاکرات کر کے کیا کہیں گے کہ بھئی ہمیں یعنی الیکشن کے نتائج کینسل کر دو یا ہمیں اقتدار میں لے آؤ؟ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو یہ پیش کر سکیں اور جس کو موجودہ حکومت مانے یا جو عسکری ادارے ہیں وہ اس کی طرف دیکھیں۔ کچھ دو مطالبات ہیں نا ڈاکٹر صاحب، وہ بول رہے ہیں کہ 26 نومبر کے اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان پر جوڈیشل کمیشن بنے، دوسرے جو ہمارے اسیران ہیں، پولیٹیکل اسیران، ان کو آزاد کرو۔ تو یہ مطالبات پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ منظور بھی ہوں گے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں جن کے خلاف انہوں نے ظاہر ہے جو مسکرینٹس تھے یا ٹربل میکرز تھے، جو یعنی میں کہوں گا شرپسند عناصر تھے، یہ انہوں نے پی ٹی آئی کے شرپسند عناصر، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں فاشسٹ ٹینڈنسیز تو ہے نا، یہ ایک بنیادی طور پہ یہ میں اس کا بار بار موازنہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم سے کرتا ہوں کہ وہ لوگ بنیادی طور پر فاشسٹ ٹینڈنسی تھی ان کی کہ توڑ پھوڑ کرنی ہے اور زور زبردستی سے اپنی بات منوانی ہے، تو وہ انہوں نے کوشش کی۔ اچھا، اور ظاہر شواہد موجود ہیں، 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ان میں جو لوگ ملوث تھے اس کے شواہد موجود ہیں، اسی طرح اس کے بعد میں انہوں نے جو کارروائیاں کی اس کے شواہد موجود ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر جن لوگوں کے خلاف شواہد موجود ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ ہاں، ان کو ضرور رہا کیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ضمانتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ رہا بھی ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ لوگ کہ جن کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں ہوں گے ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن جن کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں وہ تو رہا نہیں ہوں گے، وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر رہا ہوں گے بھی تو پھر وہ پاس تو نہیں آئیں گے، وہ آنے کے بعد پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو مطالبات ہیں ان کے، اس کے شاید کچھ اثرات یہ ہوں کہ کچھ لوگ رہا ہو جائیں، لیکن وہی رہا ہوں گے کہ جن کے پاس ٹھوس شواہد نہیں ہے، میرا یہ خیال۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ جو ہے اگر چلو یہ بات چیت کا مرحلہ جو ہے مکمل بھی ہو جائے، کامیاب نہ ہو تو 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد پی ٹی آئی والے پھر دوبارہ ہم دیکھیں گے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، ہوگا کیا؟ کیونکہ ابھی تک تو 1 سال بھی نہیں ہوا الیکشن کو، فیبروری میں سال ہوگا، تو یہ 5 سال پھر کیسے گزریں گے؟ یہ غیر یقینی والی جو صورتحال ہے پولیٹیکل لحاظ سے، یہ کیسے ختم ہوگی اگر بات چیت آگے نہیں بڑھے گی تو؟ اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی شدید غیر یقینی کی صورتحال موجود ہے، یہ آرٹیفیشلی کریٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت غیر یقینی کی صورتحال جب پیدا ہوگی جب پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت سے اپنی حمایت واپس لے گی، وہ غیر یقینی صورتحال ہوگی۔ اس وقت جب تک کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی غیر یقینی صورتحال ہے، اور پی ٹی آئی خود بھی کوئی غیر یقینی، پی ٹی آئی یہ تو کر سکتی ہے کہ جی دوبارہ سے وہ کہے کہ جی ہم آ رہے ہیں، ہم حملہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن سول نافرمانی کی تحریک ہوگی۔ نہیں، وہ کر نہیں سکتے، وہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں کہ جی ہم بل جلا دیں گے، ہم بل نہیں دیں گے، یہ کریں گے، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے بھی حامی ہیں وہ بھی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں ایک ہی طرح کی پالیٹکس سے، اور یہ یعنی وہی 1990s کی جو پالیٹکس تھی کہ جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے، اب وہ سمجھ گئے ہیں، تو اب یہ تیسری طاقت جس مقصد کے لیے تیار کی گئی تھی، اور اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو کن لوگوں نے تیار کیا اور کس طرح سے ایک کے بعد ایک مختلف اداروں کے سربراہ
اس کی سپورٹ کرتے رہے، تو یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اب وہ اپنا وہی کردار ادا کر رہے ہیں جس کے لیے ان کو تشکیل دیا گیا تھا، اور وہ کردار یہ تھا کہ آپ جمہوریت کو مستقل غیر مستحکم رکھیں تاکہ جو فیصلے طاقت کے مراکز کریں وہ فیصلوں کا اختیار انہی کے پاس رہے، اور کوئی بھی سویلین حکومت اپنی بالادستی یا پارلیمان کی بالادستی کو وہ اسرٹ نہ کر سکے۔ تو پی ٹی آئی بہرحال بے شک جیل میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن وہ ایک اپنا پرپس تو سرو کر رہی ہے، وہ اپنا ایک مقصد سرو کر رہی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ جمہوری حکومت کو مستقل ایسی صورتحال میں رکھنا ہے کہ ان کو یہ لگے کہ کسی وقت بھی جو ہے حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے، اور صورتحال میرا خیال ہے کہ ابھی اسی طرح سے رہے گی۔